چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں الحمدللہ، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں اللہ کی توفیق سے آج دیکھیے ہم 14 پارٹ تک پہنچ چکے ہیں اور ہمارا ٹاپک آپ کو پتہ ہی ہے کیا چل رہا ہے، شادی شدہ زندگی کو خوشحال کیسے بنائیں۔ تو آج ہمارا پارٹ کون سا ہے؟ 14 ہے انشاءاللہ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مختلف چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں، اس میں ٹاپک نکل آتا ہے الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں بچے کو دودھ پلانے کے آداب، ٹھیک ہے؟ چلیں ماں اپنے بچے کو باوضو دودھ پلائے، ٹھیک ہے ساتھیوں، وضو سے دودھ پلانا چاہیے بچے کو، بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلائیں، یہ آداب ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی ہم عمل ساتھیوں کرتے ہیں ادب اس کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جس عمل میں خوبصورتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کس انداز سے عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس مطلب ایک ایسا ہی کام ہے، بچے کا پیٹ ہی تو بڑھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی الحمدللہ آداب بتائے ہیں کہ اس میں بھی آپ کو آداب کی رعایت رکھنی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے ساتھیوں؟ ماں اپنے بچے کو باوضو دودھ پلائے، بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلائے، ماں جتنی دیر اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے ذکر اللہ میں مشغول رہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، قدرت الہی پر غور کرتی رہے الحمدللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ اور کیا بتایا کہ اگر ہم اللہ کی قدرت میں 1 سیکنڈ کا غور و فکر کرتے ہیں تو 70 یا 75 سال کی عبادت سے بہتر ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیں ساتھیوں ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ابھی پتہ نہیں کتنی ایج تک پہنچیں گے، 70 سال پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پرماننٹ ہی عبادت کرتے رہیں گے، ایسا بھی نہیں ہے نا؟ بیچ میں ہم غافل بھی ہو جاتے ہیں، ہمارا پیریڈز کا ٹائم بھی آ جاتا ہے، کتنے کچھ مسائل آ جاتے ہیں، ہم یہ تو نہیں ہے کہ بس 24 گھنٹے ہم عبادت ہی کر رہے ہیں۔ ہاں اگر ایسا بھی کرتے تو بھی 70 سال پتہ نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے، ہے نا ساتھیوں؟ لیکن اللہ کی قدرت میں 1 سیکنڈ کا الحمدللہ ہم نے غور و فکر کیا تو 70 سال کی عبادت سے بہتر الحمدللہ ساتھیوں۔ ہاں اور یہ چیز اگر ماں دودھ پلاتے ہوئے کرے گی تو انشاءاللہ کل وہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس میں یہ صفت ساری آتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا کہ ماں یہ والے کام کرے۔ لیکن آج کل دیکھیں، آج کل مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں تو ماں فون یوز کر رہی ہوتی ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے، گانے گا رہی ہوتی ہیں، کہیں کچھ کر رہی ہوتی ہے، وہی چیز منتقل ہوتی ہے۔ بڑے ہو کر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل بچوں میں پتہ نہیں کون سا وائرس چل رہا ہے، اتنے زیادہ فون ہر بچہ چھوٹے سے چھوٹا بچے کو فون چاہیے ہوتا ہے ساتھیوں، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے کہ ماں جو کر رہی ہے عمل دودھ پلاتے ہوئے تو وہ بچے کی جا رہا ہے نا؟ جیسے وہ جا رہا ہے ویسے بڑے ہو کے اس کے ہاتھ میں پھر فون چاہیے اس کو، تو یہ ہوتا ہے ساتھیوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی الحمدللہ حکمت سے باتیں بتائی ہیں یہاں پر۔ اپنے بچے کے لیے دعاؤں میں مشغول رہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کے لیے وہیں پر دعا کرتے رہیں دودھ پلاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو نیک و صالحین ولی بنانا انشاءاللہ اپنا۔ دودھ پلانے کے دوران دنیا کی فضول باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور غیبت سے بھی اپنے زبان کو بچائے رکھیں، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ فضول گوئی تو بالکل بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہہ دی کہ فضول گوئی بھی آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، اللہم حافظنا منہ۔ باقی دیکھیں غیبت کا تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ غیبت تو ساتھیوں ایک سب سے بڑا ہی گناہ مان لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس میں کیونکہ جھوٹ بھی آتا ہے، اس میں بہتان بھی آتا ہے، اس میں راز فاش بھی آتا ہے۔ غیبت ایک ایسی چیز ہے ساتھیوں جس میں سب گناہ اکٹھے آ جاتے ہیں، اسی لیے کہا کہ شراب سے بڑھ کر، زنا سے بڑھ کر، سود سے بڑھ کر، بے پردگی سے بڑھ کر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک باری کو ایک عورت ہے زنا کر رہی ہے، وہ چھوٹا گناہ ہے لیکن ہم اس کو دوسرے کو بتا رہے جا کر، ایک تو اس کا راز فاش ہوا، دوسرے اس کی غیبت ہوئی، سامنے کہتے اس کو برا بھلا، پھر اس کو برا لگتا ساتھیوں۔ تو یہ کیا ہے؟ غیبت سب سے بری چیز ہے۔ اب آپ کوئی بھی لیڈی ہے دودھ پلاتے ہوئے غیبت کر رہی ہے، کتنا برا عمل کر رہی ہے، وہ وہی چیز اس کے بچے کے اندر جا رہی ہے اور بڑے ہو کر کیا بننے والا ہے؟ غیبت کرنے والا۔ اللہم حافظنا منہ۔ تو ساتھی اسی لیے بہت زیادہ بچنا ہے ان چیزوں سے، ذکر اللہ میں مشغول رہنا ہے۔ پہلے کی جو لیڈی ہوتی تھی ساتھیوں دیکھیں وہ اپنے بچوں کو جب دودھ پلایا کرتی تھی تو کیا کرتی وہ یہی کیا کرتی تھی الحمدللہ، باوضو ہو کر یہ سارے آداب کی رعایت رکھتی تھی الحمدللہ۔ تو اس لیے ان کے بچے جو ہوتے تھے نا ساتھیوں، ایسے نہیں مجاہد بن جاتے تھے وہ، ہے نا؟ جہاد کرنے والے ایسے ہی نہیں وہ شہید ہو جایا کرتے تھے، ہاں ایسے ہی وہ
اللہ ولی اللہ نہیں بن جایا کرتے تھے. یہ ماؤں کی قربانیاں، یہ ماؤں کی آداب، یہ ماؤں کی جو اللہ سے محبت، کچھ بھی کہہ لو، ٹھیک ہے، یہ تھا نا، تو تبھی تو ان کے بچے ولی اللہ بنے. ساتھ ایسے تھوڑی آج بچے دیکھ لیں شیطان کی ہو رہے ہیں. ہر ماں کی، ہر باپ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی بچہ بہت زیادہ نافرمان ہے، بچہ کہنا نہیں مانتا، بچہ یہ بچہ وہ. اب دیکھیں جو ماں خود کرے گی وہ بچے میں منتقل ہوتا ہے. ساتھ تو اسی لیے بتایا ہے کہ ماں کو بہت زیادہ سنبھل کر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ تنہائی میں دودھ پلائیں، کسی کے سامنے نہ پلائیں. بہت بعض عورتوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کے سامنے دودھ پلایا جائے. غلط ہے بالکل، یہ بالکل سراسر بے حیائی ہے، بہت غلط چیز ہے، بالکل اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے. تو بالکل کسی کے سامنے نہیں، تنہائی میں پلائیں. ٹھیک ہے. عورت کا دودھ بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، دودھ بڑھانے کے لیے سورۃ الحجر پارہ 14، ٹھیک ہے، زعفران سے لکھ کر، سورۃ جو حجر ہے ساتھیوں پارہ 14 میں ہے، تو زعفران نہیں ہوتی، اس سے لکھ کر کسی عورت کو پلائیں تو اس کا دودھ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں الحمدللہ. بعضوں کو یہ بھی شکایت بڑی ہوتی ہے، تو یہ کیجیے گا انشاءاللہ. بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے اب کیا کریں؟ جس کا دودھ چھڑانا ہو سورہ بروج کو لکھ کر، ٹھیک ہے، سورہ بروج ہے جو، اس کو لکھ کر اس کو باندھ دیں، وہ بآسانی دودھ چھوڑ دے گا الحمدللہ. یعنی بچے کے اس کو باندھ دینا ہے لکھ کر، تو وہ بآسانی دودھ چھوڑ دے گا. ساتھیوں آسانی سے دانت نکلنے کے لیے اب دیکھیں جس بچے کے دانت نہ نکلے ہوں، ٹھیک ہے، سورہ قاف کی شروع کی آیتیں، سورہ قاف جو ہے اس کی شروع کی جو آیتیں ہیں الخروج تک، ٹھیک ہے ساتھیوں دھیان سے سنیے. جس بچے کے دانت نہ نکلے ہوں سورہ قاف کی شروع کی آیتیں الخروج تک لکھ کر پلانے سے دانت آسانی سے نکلیں گے الحمدللہ. اب دیکھیے جب بچے کی ٹیتھ نکلے ہوتے ساتھیوں تو کہتے ہیں ان کو لوز موشن، ایسے ان کو یہ وومٹ ہونا، یہ بہت زیادہ پرابلم نہیں رہتی، بچہ اس میں کمزور بھی ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ کیجیے گا تو انشاءاللہ بآسانی نکلیں گے. ٹھیک ہے. نافرمان اولاد کے لیے اب دیکھیں نافرمان اولاد کے لیے کیا کریں؟ الشہید اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. الشہید اگر نافرمان اولاد یا بیوی کی پیشانی پکڑ کر اس کو پڑھیں یا 1000 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں تو وہ فرمانبردار ہو جائیں گے الحمدللہ. اب بچہ نافرمان ہے یا بہت سی بیوی نافرمان ہوتی، شوہروں کی بہت زیادہ یہ ہوتی ہے نا کہ بھئی ہماری بیوی ہماری فرمانبردار نہیں ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے، تو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کی پیشانی پکڑ کر اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. یا پھر 1000 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں. ٹھیک ہے. وہ کیا ہو جائیں گے؟ دونوں فرمانبردار ہو جائیں گے انشاءاللہ. بچے کے لیے ماں کا پہلا تحفہ اب کیا ہے؟ دیکھیں ماں کا دودھ ایک مکمل غذا ہے الحمدللہ. مکمل بتا دیا، کمپلیٹ غذا بتا دی، کمپلیٹ اس کا کھانا بتا دیا. ماں کا دودھ ایک مکمل غذا ہے، اس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی ایک شیر خوار بچے کو ضرورت ہوتی ہے. بلا شبہ ماں کے دودھ میں وہ تمام ضروری اجزاء پائے جاتے ہیں جن کا نام البدل کوئی مصنوعی دودھ فراہم نہیں کر سکتا. یعنی جس کا بدلہ کوئی بھی چیز نہیں چکا سکتی ساتھیوں. جو ماں کا دودھ سے اس کو فائدہ پہنچے گا، چاہے کتنے بھی اچھی چیزیں کھلا دے، کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا، نام البدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں کا دودھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں دیکھیں ہر نوزائیدہ بچے کے لیے ماں کا دودھ بہترین غذا ہے، اور ماں کی طرف سے پیدا ہونے والے بچے کے لیے پہلا تحفہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، خیس یا خیس کا اخراج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خیس میں پروٹین، چکنائی جذب کرنے والے حیاتین اور دیگر صحت بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں. ماہرین کے مطابق خیس نوزائیدہ بچے کے لیے بہترین، متوازن اور صحت بخش غذا ہے. ٹھیک ہے. جو خیس ہوتا ہے، کھل کے نہیں آ رہا ساتھیوں، معذرت. چلیے آگے بتاتے ہیں. ایک ماہر کے مطابق بچے کے پیدا ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر ٹھیک ہے، اسے ماں کا دودھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک ماہر کے مطابق کے ساتھیوں، کوئی ماہر حکیم گزرے ہیں، ان کے مطابق کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ میرے مطابق یہ بات ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر ٹھیک ہے، بعد نہیں، اندر اسے ماں کا دودھ دینا چاہیے. یونیسیف کی تجویز ہے کہ ولادت کے محض نصف گھنٹے، یعنی جب ڈلیوری ہو جائے اس کے آدھے گھنٹے کے اندر بچے کو ماں کا دودھ مل جانا چاہیے. مگر ہمارے ہاں کے زچہ خانوں کا انتظام کچھ اس قسم کا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو لیڈی ہوتی ہیں ان کو زچہ، آپ کو پتہ ہی معلوم ہے، پچھلے بتایا تھا ہفتے، زچہ خانوں کا انتظام کچھ اس قسم کا ہے کہ ولادت کے بعد بچے کو ماں سے الگ رکھا جاتا ہے.
ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا تو درکنار، اسے دیکھنا تک محال ہو جاتا ہے، بالکل ہے نا۔ چنانچہ ضروری ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نہیں ہوتا ساتھی ایسے ہی کہ بس ڈلیوری ہو گئی اس کے بعد بچے کو نہیں دکھا رہے ماں کو، پتہ نہیں کتنے گھنٹوں بعد تو دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو دودھ پلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ماں کو فائدہ یہ ہوگا، دیکھیں فائدہ الحمدللہ کتنا بڑا ہے، اس سے ماں کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے دماغ میں پیغام جائے گا، یعنی ماں کے مائنڈ میں یہ پیغام جائے گا کہ دودھ کی ضرورت ہے، اور دودھ کی افزائش شروع ہو جائے گی الحمدللہ، افزائش شروع ہو جائے گی، یعنی دودھ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے مائنڈ میں چلا گیا وہ چیز کہ بھئی بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ساتھی، اس لیے ضروری ہے یہ چیزیں۔ اب دیکھیں دودھ کی مقدار میں کمی، ماں کو دودھ کی مقدار میں کمی سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ بھئی اتنا زیادہ اتنا کم کیوں ہے، مطلب ٹھیک ہے، بہت سی نہیں گھبراتی اس چیز کو لے کر کہ بھئی مطلب زیادہ نہیں ہے، کیونکہ دودھ کی آمد کا یعنی دودھ کے آنے کا انحصار دودھ کی طلب اور فراہمی کے اصول پر ہوتا ہے، یعنی بچے کو جتنی ضرورت ہے ساتھیوں اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کا فراہم کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں میری بھوک کچھ اور ہوگی، آپ کی کچھ اور ہوگی، ہے نا، سب سیم تو نہیں کھاتے کہ آپ 2 روٹی کھا رہے تو ہم بھی 2 روٹی کھا رہے، ایسا تو نہیں ہے، کوئی 1.5 کھاتے کوئی 1 کھاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی 2 کھاتا ہے کوئی 4 کھاتا ہے، تو یہ الگ الگ بھوک ہے سب کی، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی بچے کا بھی ہے ساتھی، جتنی اس کو طلب ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، چنانچہ بچہ جتنا دودھ پینا چاہتا ہے اتنا ہی دودھ جسم پیدا کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے اسی وقت پلایا جاتا ہے۔ دوسری جانب اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کتنا دودھ چاہیے، الحمدللہ وہ روزانہ 5 سے 10 مرتبہ دودھ پیتا ہے، کبھی یہ وقت 20 مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے، یہ وقت ماں کے لیے آزمائش کا ہوتا ہے، کچھ ماؤں کے یہاں کافی مقدار میں دودھ کی افزائش ہوتی ہے، اور اگر اس میں کمی ہو جائے تو اسے نفسیاتی مسئلہ خیال کرتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ہے نا، دراصل مائیں دودھ کے بہاؤ کے نظام کو بھی نہیں سمجھتی، اس لیے ابتدا میں یعنی شروعات میں دودھ کم ہو تو پریشان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ اگرچہ ولادت کے 2 سے 4 روز تک نوزائیدہ کو پانی یا کوئی یعنی بچے کو جو ابھی پیدا ہوا نیو بورن بیبی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نوزائیدہ بچے کو پانی یا کوئی اور غذا درکنار نہیں ہوتی، مگر دودھ پینے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ جتنی بھوک ہو وہ دودھ پیتا ہے اور سو جاتا ہے، یہ مقدار کم ہوتی ہے مگر بچے کے لیے کافی ہوتی ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، اس لیے گھبرانا بالکل نہیں چاہیے، لیکن ماں کیا کرتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہیں ساتھیوں، ہے نا، اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے نا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہماری مائنڈ ایسا نہیں ہے، ہماری سوچ بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جان سکتے، اسی لیے ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بچے کی بہتر ذہنی و جسمانی نشو و نما کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ذہن اچھا ہو اس کا جسم اچھا ہو، اس کے لیے عمر کے پہلے 4 سے 6 ماہ تک 6 مہینے تک ماں کا دودھ بطور خاص تجویز کیا جاتا ہے، یعنی 6 مہینے سے کم آپ نہ پلائیں، کیونکہ پھر اس کے لیے پرابلم بن سکتی ہے ساتھیوں، 6 مہینے تو بالکل ہی پلانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، ویسے کہتے ہیں کہ 2 سال پلانا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اس کا حق ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں نے مفتی طارق مسعود کا سنا تھا اس پر، ٹھیک ہے ساتھیوں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی یہ چیز، وہ کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے تو بالکل ہی پلانا چاہیے، کیونکہ اس کو وہ چیز مل جاتی ہے جو اس کو پھر چاہیے ہوتی ہے، 6 مہینے کے بعد آپ اس کو روٹی وغیرہ کچھ دینا سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اگر دیکھیں کچھ پرابلم ہے ماں کو، ٹھیک ہے، تو کیا کریں، وہ میاں بیوی دونوں آپس میں صلح جو بھی بات کر کے نا وہ چھڑا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، بچے کی ہاں یہ تو ہو گیا جی۔ اب دیکھیں جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کو بوتل سے دودھ پلانے والے بچے کے مقابلے میں دوسروں کی کیا ہوتی ہے، کم شکایت ہوتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ماں کا دودھ پینے والے بچے کا نظام ہضم بہتر ہے، ٹھیک ہے، جو بوتل سے پی رہے ان کا اتنا اچھا نہیں ہوگا نظام ہضم، ٹھیک ہے، لیکن جو ماں کا دودھ پی رہے ان کا اچھا لیور سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کو دودھ پلانا ماں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اگر ماں پابندی سے اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو استقرار حمل کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ساتھیوں، یہاں پر دیکھیے اردو کا کی پریگننٹ نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اگر وہ 6 ماہ کے بعد اپنا دودھ پلاتی رہتی ہے اور بچے کو دوسری غذائیں بھی دیتی رہتی ہے تو استقرار حمل اتمام
پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پریگننٹ ہو سکتی ہیں، مگر اس کا امکان باقی رہتا ہے۔ یہ ایک اہم اصول ہے کہ بچہ جتنا زیادہ ماں کا دودھ پیے گا، حمل ٹھہرنے کے امکان اتنا ہی کم ہوگا ساتھ، ٹھیک ہے۔ مگر مگر دیکھیں، عمل تولید کے 6 سے 12 ماہ تک یہ اثر باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا پریگننٹ کچھ نہیں۔ ماں کا بچے کو اپنا دودھ پلانا ماں کے رحم کو واپس اپنی اصل حالت میں لانے میں بھی معاون ہوتا ہے، یعنی مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا ایک قدرتی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ماں دوبارہ اپنی اصل حالت میں آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جیسی پہلے تھی ویسی ہی ہوتی رہتی ہے، وہ یعنی اتنی موٹی نہیں ہوئی، بہت عجیب سی نہیں ہوئی، وہ پہلی حالت میں آتی رہتی ہے جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ماں بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تو اس کا رحم سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں ساتھیوں؟ کبھی دودھ پلانے میں ماں کے پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، لیکن اس درد سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ درد رحم کے سکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی چلے اگر ماں دودھ پلاتی رہتی ہے تو دوران حمل جمع ہونے والی چربی بھی گھل جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ چربی کا یہ ذخیرہ دودھ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ چھاتی سے دودھ پلانے کا عمل معاشی لحاظ سے بھی فائدے بخش ہے۔ اس کے علاوہ سفر و سیاحت کے دوران بھی یہ شکل پیش آتی ہے کہ بچے کے دودھ کی بوتل کیسے تیار کی جائے اور دودھ کہاں سے حاصل کیا جائے، لیکن اپنا دودھ پلانے والی مائیں ان مسائل سے بچتی رہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، پہلے بچے کی ولادت کے بعد بچے کو جب ماں کوئی اپنا دودھ پلانے لگتی ہے تو اسے کئی ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کافی سارے مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نا تجربے کاری کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، وہ ذہنی دباؤ میں بھی آ سکتی ہے اور اس طرح دودھ کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ گھریلو کام کاج اور دوسرے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے تو بھی دودھ کی افزائش ٹھیک طور پر نہیں ہو سکتی ساتھیوں، ٹھیک ہے، یعنی مائنڈ فریش رہنا، خوش رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی اچھے سے دودھ آ پائے گا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ماں کو اپنے شوہر اور دیگر افراد خانہ سے کافی پیار اور خلوص نہ مل رہا ہو، جبکہ اسے محبت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک بار بچے کو اپنا دودھ پلا کر گھریلو کام کاج میں مصروف ہو جانا چاہتی ہو۔ ایک اہم عامل یہ ہے کہ ماں کو خود پر اعتماد نہ ہو، اسے اس سلسلے میں بامقصد پرعزم اور پراعتماد ہونا چاہیے، یعنی بہت ہی مطمئن ہونا چاہیے، اس کا مقصد، اس کا عزم، ہر ایک چیز بالکل سیٹ ہونی چاہیے مائنڈ میں، ایسا نہیں کہ ڈسٹرب مائنڈ ہو رہا ہے پھر اس سے نہیں، ٹھیک ہے، خود کو بھی نقصان ہے، بچے کو بھی نقصان ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بہت سی ماں کو یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے ان کی چھاتیاں لٹک جائیں گی، لیکن چھاتیاں عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ڈھلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عورتیں بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد ان کو بھی یہی شکایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فلاع یعنی منہ میں چھالے بچوں کے منہ کی ایک عام متعددی بیماری ہے۔ جب بچے کے منہ پر سفید تہ جمی ہو، سفید تہ نہیں ہوتی، وائٹ وائٹ، ٹھیک ہے، جمی ہو تو یہ دودھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر افلاع ہو تو اسے فوراً، یعنی اگر چھالے ہوں منہ میں تو اس کو فوراً معالج یعنی علاج کرنے والے کے پاس لے جائیں۔ تاہم اس کے باوجود بچے کو ماں کے دودھ کی فراہمی نہیں روکنا چاہیے، ٹھیک ہے، دودھ پلاتے رہنا چاہیے، یعنی کہ منہ میں چھالے ہو گئے تو دودھ روک دیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ذہنی پریشانی اس وقت بھی پیدا ہوتی ہے جب ماں کو بچے کی بھوک کا پتہ نہیں ہوتا اور اس لا علمی کی وجہ سے ماں یہ سمجھتی ہے کہ ان کا دودھ ناکافی ہے، ٹھیک ہے۔ بوتل اور چھاتی سے دودھ کا اخراج یکساں مقدار میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فیڈر جو ہوتی ہے اور چھاتی سے دودھ کا اخراج، ٹھیک ہے، برابر مقدار میں نہیں ہوتا ساتھیوں۔ چنانچہ یہ ممکن ہے کہ بوتل سے دودھ پینے پر بھی بچہ بھوکا رہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کو دودھ کے اخراج کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ بچے کو کافی دودھ مل گیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ بوتل سے نہیں پتہ چلے گا کہ بھائی ہاں اس نے کتنا دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بار کو پتہ چل جائے گا، لیکن پھر بھی جب یہاں پر بتایا جا رہا ہے ساتھیوں، لیکن اس کو اپنا ضرور پتہ چلے گا، اس کو ٹائمنگ کے حساب سے بھی وہ اپنا سیٹ کر لے گی کہ ہاں اتنے ٹائم میں اس کا پیٹ بھر گیا تو اگلے ٹائم بھی وہ ایسے کرے گی پھر، ٹھیک ہے۔ اور باقی جن کے ہو چکے وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مائیں بے آرامی اور دکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کئی بار ایک چھاتیاں دودھ سے خوب بھر جاتی ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے، عموماً یعنی زیادہ تر بچے درست طور پر نہیں لیٹ پاتا ہے اور اس کے لیے دودھ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے یعنی ایک سائڈ سے پلاتے رہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر دوسرے سائڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ مائیں بچوں کو ٹھیک طور سے اپنی گود میں لیٹانے کا طریقہ جانیں تاکہ ان کا بچہ پیٹ بھر کر دودھ پی سکے، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ ایسا نہیں کہ مطلب لیٹے ہیں، لیٹ کر دودھ پلا رہے ہیں، بیٹھے ہیں آرام سے، اس کو گود میں لٹا کر تب، ٹھیک ہے۔
تاکہ آپ صحیح طریقے سے اس کو دودھ دے پائیں۔ ماں کو اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ جو دوائیں بھی وہ کھاتی ہیں ان کے دودھ میں شامل وہ ہوتی ہیں بالکل، اسی لیے انہیں ہر دوا اپنے معالج یعنی علاج کرنے والے کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے، اور معالج کو یہ بتا دینا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، یعنی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو جا کر بتائیں کہ میں دیکھیں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سی غذائیں بھی ہیں جو بڑی مقدار میں کھانے پر ماں کے دودھ میں شامل ہو جاتی ہیں اور بچے کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے ساتھیوں، اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر کیجیے یہ سب کام، ٹھیک ہے۔ دوائی کھا رہے تو ڈاکٹر کو بتا دیں یہ چیز کو بھی آپ، پھر وہ اس حساب سے آپ کو دوائی دے دیں گے جیسے ان کو دینی ہوگی۔ بلا شبہ ماں کا دودھ اس کے بچے کے لیے نہ صرف ایک اچھی قدرتی غذا ہے بلکہ ایک ماں کی طرف سے اپنے بچے کو پہلا اور اہم بہترین تحفہ بھی ہے، الحمدللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شیر خوار بچے کی بیماری کا ایک اہم سبب، ٹھیک ہے، یعنی اچھا خاصا تندرست بچہ ہے اور اس کو بیمار ہونے کی یہ ایک اہم سبب ہے۔ دیکھیں اپنے بچوں کی صحت کسی عزیز نہیں ہوتی ساتھیوں، سبھی چاہتے ہیں نا، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے صحت مند، تندرست، ہاں، خوبصورت پھولوں اور کلیوں کی طرح کھیلیں، چہکیں، ان کی ننھی جانوں کی کلکاریاں گھر گونجیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بچے بیمار پڑ جائیں اور کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو ماں کا بے چین ہونا اور نمازوں کے بعد دعائیں مانگنا اور صدقہ کا اہتمام کرنا یقینی ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہم شیرخوار اور بعض اوقات نونہال بچے کی بیماری اور تکلیف کا ایک اہم سبب لکھتے ہیں۔ امید ہے کہ اس کو پڑھ کر مائیں اس کوتاہی سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گی اور گھر کی دوسری خواتین، پڑوسیوں اور بہنوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گی انشاءاللہ۔ دیکھو بچے کو بیمار کرنے میں جو کمال چوسنی کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، چوسنی نہیں آتی ساتھیوں، ٹھیک ہے، فیڈر کے آگے کی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی چوسنی ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ بچے کو بیمار کرنے میں جو کمال چوسنی کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں ہے، یعنی وہ منہ میں لگاتے تھے، شہد بری بھی ہوتی ہے، کچھ بھی بھرا ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، وہ لگا دیتے تو بہت زیادہ کمال ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اتنی کسی چیز سے نقصان نہیں ہوتا بچے کو۔ دیکھیں مائیں بچے کو مصروف رکھنے یا خود کو فراغت دلوانے کے لیے کہ بچہ بیزی رہے یا پھر میں اس سے فری رہوں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بچے کے منہ میں چوسنی دے دیتی ہیں۔ کچھ بچوں کے گلے میں دھاگا ڈال کر چوسنی مستقل لٹکی رہتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں وہ رویا چوسنی منہ میں دے دی اور وہ مطمئن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بچے کو سکون یا اطمینان دلانے والا یہی ذریعہ ان کے پیٹ میں جراثیم یعنی جرمز کے دخول یعنی داخل ہونے کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کے منہ میں چوسنی یا فیڈر دیتے وقت ماں کے ہاتھ نپل جو ہوتی ہے نا، نپل پر ضرور لگتے ہیں، بلکہ دینے سے پہلے نپل کو دبا کر بھی دیکھا جاتا ہے، نہیں دیکھتے کیا یہ نکل رہا ہے شہد اس میں سے یا نہیں، چونکہ کسی کے ہاتھ کبھی بھی جراثیم سے پاک نہیں ہوتے، اس لیے آلودہ ہاتھ یعنی گندے ہاتھ چوسنی کو جراثیم آلود کر کے بچے کے گلے میں اور پیٹ میں آغاز کرتے ہیں۔ سمجھ ساتھی جو ہاتھ گندے ہو رہے تھے، جراثیم ایسی چیز ہے وہ کبھی دور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بھلے کتنے بھی آپ نے دھو لیے ہوں لیکن پھر بھی چلتے پھرتے پھر آ جائیں گے، آپ دھو کر واش بیسن سے ادھر آئے تو پھر سے آپ کے کیا ہوگا، پھر سے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیٹ میں کیا ہو جاتا ہے ساتھی، وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی ایک ہسپتال کے دیکھیں پروفیسر کا کہنا ہے کہ چوسنے والا بچہ کبھی تندرست نہیں رہ سکتا، اس کا گلا ہمیشہ خراب رہتا ہے، اس کے حلق اور پھیپڑوں میں سوزش کی وجہ سے کھانسی مستقل یعنی پرماننٹ رہتی ہے۔ جب یہ جراثیم آلود تھوک یا بلغم پیٹ میں جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے 4 ماہ کے یعنی 4 مہینے کی عمر تک بچے کی جسمانی اور غذائی ضروریات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس عمر کے بعد اسے دودھ پر رکھنا اسے فاقہ دینے کے مترادف ہے، یعنی 4 ماہ کا بچہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جسمانی اور غذائیں چاہیے ہوتی ہے لیکن خالی دودھ پہ ہی رکھا جا رہا ہے تو اس کو کیا ہوگا، فاقہ ہوگا، یعنی اچھے سے پیٹ نہیں بھر پائے گا، ٹھیک ہے۔ دودھ کے علاوہ اسے ٹھوس غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس میں جیسے دلیا ہے، آلو ہے، کیلا ہے، کھچڑی وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض بچے نئے ذائقوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے، عجیب لگتا ہے انہیں کہ یہ دودھ تو ابھی پی رہے تھے، ابھی پتہ نہیں کون سا ہمیں چیز دے دی ہے، ٹھیک ہے، ان کو عجیب لگتا ہے، ان کو عادت پڑنے میں 2-1 دن لگتے ہیں۔ مائیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں کھا رہا
جی دیکھیں جب ماں یہ دیکھتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں کھا رہا تو اس کو زبردستی دودھ دے دیتی ہیں. ہاں سوتے میں اس کے منہ میں فیڈر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سو رہا ہے تو فیڈر دے دی. فیڈر کی چوسنی اور اس کا اندرونی حصہ جراثیم کے اہم مراکز ہیں، یعنی جراثیم وہاں پر رہتے ہیں. 10-12 سال کے لاڈلے کو فیڈر سے دودھ پیتے دیکھا گیا ہے. بالکل کھانسی اور اسہال کا مستقل شکار ہونے کے ساتھ ساتھ چوسنی پر دباؤ رکھنے کی وجہ سے ان کے سامنے کے دانت اور تالو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ٹیڑھے میڑھے جو دانت ہوتے ہیں نا ساتھ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں. فیڈر کو صاف رکھنے کے لیے اسے ابالنے کا طریقہ درست ہے، مگر اس عمل میں چوسنی کا ربڑ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اس ساری مصیبت کا آسان حل یہ ہے کہ فیڈر صرف مجبوری کی حالت میں دیا جائے اور جیسے ہی بچہ قبول کر سکے اسے پیالی گلاس یا چمچ کے ساتھ دودھ پلائیں، بلکہ دودھ کے بجائے اس کے مرکبات اور اس قسم سوئیاں جیسے کھیر، ٹھیک ہے، دلیا وغیرہ دیں جس میں دودھ کے ساتھ ٹھوس اور مقوی یعنی طاقتور غذائیں بھی شامل ہوتی ہیں. چوسنی کا استعمال کسی طور پر جائز اور محفوظ نہیں ہے ساتھیوں، تو یہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ چھوڑ دیجئے. اب دیکھو آگے ہے بچوں کی پرورش سے متعلق تدبیروں اور احتیاط کا بیان. ٹھیک ہے دیکھیے بچوں کے لیے سب سے بہتر غذا ماں کا دودھ ہے، بشرطے کہ ماں کے دودھ میں خرابی نہ ہو. ٹھیک ہے اگر ماں کا دودھ کسی بیماری کی وجہ سے خراب ہو تو سب سے مضر یعنی سب سے نقصان دہ ماں کا دودھ ہے. تندرست ماں اگر خالی پستان بھی بچے کے منہ میں دے تو بچے کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر یہ عادت کر لیں کہ ہر دفعہ دودھ پلانے سے پہلے ایک انگلی شہد چٹا دیں ہاں تو بہت مفید ہوتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو گہروا میں جھلانا اور لوری دینے دینی حدود میں لوری سناتے نا گانے وغیرہ آج کل تو سناتے لیکن نہیں، دینی حدود میں رہتے ہوئے جمع کیے ہوئے چند اشعار پر مشتقل گیت سنانا اس کو بہت مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے گود میں یا گہراوے میں لٹا دیں، بچے کا سر اونچا رکھیں. ٹھیک ہے بچہ دیکھیں جس وقت سے پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ کیمرے کی سی خاصیت رکھتا ہے ساتھیوں، یعنی جیسے کیمرہ نہیں ہوتا ہر چیز کیپچر کرتا ہے ایسے ہی جو کچھ دیکھتا ہے سنتا ہے وہ محفوظ کرتا رہتا ہے. اس کے سامنے دوسرے کسی بچے کو زور سے ڈانٹنا نہیں چاہیے. جتنا تمیز سلیقے سے بات کریں گے اتنا ہی بچہ بھی سلیقہ اور تمیز سے بات کرنا سیکھے گا. بچے کے سامنے کوئی بری بات تیز آواز نہ نکالے، ذکر کرتی رہیں اور دعائیں پڑھتی رہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے جب دودھ چھڑانے کے دن نزدیک آ جائے اور بچہ کھانے لگے تو اس کا خیال رکھیں کہ کوئی سخت چیز ہرگز نہ چبانے دیں. اس سے ڈر ہے کہ دانت مشکل سے نکلیں اور ہمیشہ کے لیے دانت کمزور رہیں گے. اسی طرح جیسے دیکھیں چاکلیٹ ہے، سویٹس ہیں، ٹھیک ہے گھٹیا قسم کی ٹافی وغیرہ کے بجائے گھر کی بنی ہوئی اچھی اور صاف ستھری چیزیں دیں بچے کو. ٹھیک ہے ایسی حالت میں نہ غذا پیٹ بھر کر کھلائیں نہ پانی زیادہ پلائیں، اس سے معدہ لیور جو ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتا ہے. اگر ذرا بھی پیٹ پھولا دیکھیں تو غذا بند کر دیں. ٹھیک ہے جس طرح ہو سکے بچے کو سلا دیں، اس سے غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے. ایسی حالت میں بدہضمی سے بچانے کا خاص خیال رکھیں الحمدللہ. ٹھیک ہے اب دیکھیے جب مسوڑے سخت ہو جائیں اور دانت نکلتے معلوم ہوں آپ کو تو سر اور گردن پر تیل خوب ملا کریں. ٹھیک ہے سر اور گردن پر کیا کرنا ہے خوب تیل ملنا ہے اور کبھی کبھی شہد 2 بوند نیم گرم یعنی گنگنے سی کر کے نیم گرم کر کے کانوں میں ڈال دیا کریں کہ میل نہ جمنے. اور لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ کر ایسی دوا کا استعمال کریں کہ دانت آسانی سے نکلیں. کبھی دانتوں کے مشکل سے نکلنے کی وجہ سے بچوں کا ہاتھ اور جسم ایٹھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے اس وقت سر اور گردن پر تیل ملیں اور کبھی کبھی نمک اور شہد ملا کر مسوڑوں پر ملتے رہیں. اس سے منہ نہیں آتا اور دانت بہت آسانی سے نکلتے ہیں ساتھیوں الحمدللہ. جب بچے کی زبان کچھ کھل چکے تو کبھی کبھی زبان کی جڑ کو انگلی سے مل دیا کریں، اس سے بہت جلدی صاف بولے گا الحمدللہ. آپ حمل کے زمانے میں اور دودھ پلانے کے زمانے میں بہت اہتمام سے وقت پر نماز پڑھ لیتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ خود یقیناً تجربہ سے دیکھ لیں گی کہ یہ بچہ بھی بڑا ہو کر وقت پر اہتمام سے نماز پڑھنے والا بنے گا انشاءاللہ الحمدللہ. ساتھ ٹھیک ہے جب پریگننٹ ہو اور جب دودھ پلا رہے ہو تو وقت پر اول وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ نماز پڑھ لیں، پھر بچے پر بھی یہ اثر جانے والا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے بس یہی آج کا الحمدللہ ساتھیوں یہیں تک کریں گے انشاءاللہ، اگلے ہفتے بتائیں گے پھر. چلیے الحمدللہ ساتھیوں ہمارا درس کمپلیٹ ہوا، امید کرتی ہوں سبھی ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.